الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر عامر ہے اور آج یہ پریزنٹیشن، یہ سلائیڈ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہماری بہنیں جو کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز ہاؤس ہولڈ رجسٹریشن کر رہی ہیں تو وہاں پہ جو کوالٹی ڈیٹا ہے وہ کوالٹی کا ڈیٹا ہم کلیکٹ کر سکیں اور ہمیں روٹین میں کام کرتے وقت جو چند پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو بھی ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسے ہی آپ سی ایچ آئی کی ایپ اوپن کرتے ہیں تو اس میں ایک لے آؤٹ آتا ہے۔ ہم پچھلی اپنی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ ہم نے ہاؤس ہولڈ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے تو ہم نے وہاں پہ صرف اور صرف جس جگہ پہ کلک کرنا ہے وہاں لکھا ہوگا پریمیسز رجسٹریشن کے اوپر جب آپ جائیں گے تو وہ سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ پراپرٹی کی ٹائپ کیا ہے، جہاں پہ آپ موجود ہیں وہاں پہ میرے خیال میں کوئی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی ٹائپس کی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہم انکاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ پریمیسز کیا ہوتی ہیں؟ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ زمین کا جو ٹکڑا ہے اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ اس پہ گھر ہو سکتا ہے، دکان ہو سکتی ہے، اسکول ہو سکتا ہے، کالج ہو سکتا ہے، کوئی پلازا ہو سکتا ہے، قبرستان ہو سکتا ہے، کوئی گودام ہو سکتا ہے، فیکٹری ہو سکتی ہے، دفتر ہو سکتا ہے، ہسپتال ہو سکتا ہے، کسی کا کلینک ہو سکتا ہے، مسجد ہو سکتی ہے، چرچ ہو سکتا ہے، مندر ہو سکتا ہے، جم ہو سکتا ہے، کلب ہو سکتا ہے، کوئی کمیونٹی کا ایک کمیونٹی سینٹر ہو سکتا ہے۔ کمیونٹی سینٹر کہتے ہیں جہاں پہ علاقے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہوں، لیٹ سے کہ جس طرح لیڈیز کلبز ہوتے ہیں یا یونین کونسل لیول پہ سیکٹری یو سی کا دفتر ہوتا ہے۔ کوئی ہوٹل ہو سکتا ہے، ہاسٹل ہو سکتا ہے، کوئی گیسٹ ہاؤس ہے، پارکنگ کی جگہ، ورک شاپ ہے، کسی کا فارم ہاؤس ہے، کوئی زرعی زمین ہے، کسی کا رہائشی پلاٹ ہے، کسی کا کوئی کمرشل پلاٹ ہے، یا وہ زمین کا ٹکڑا خالی پڑا ہوا ہے۔ اب یہ وہ 27 جگہیں ہیں جو ہمیں فیلڈ میں ملتی ہیں، ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں، ان کی رجسٹریشن کریں گے۔ اب ایک سوال کا تو میں آپ کو یہیں ادھر جواب دے دوں کہ ان 27 میں سے صرف اور صرف 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ وہ کچھ پوچھتا ہے ہمیں، جب ہم کلک کرتے ہیں نا تو وہ کچھ نہ کچھ پوچھتا ہے۔ ادروائز یہ جو 25 جگہیں ہیں، لیٹ سے کہ آپ پارکنگ لاٹ پہ، ہاسپٹل پہ، ماسک پہ، ٹیمپل پہ، جم پہ، آپ ان جگہوں پہ موجود ہیں۔ جب آپ سلیکٹ کریں گے کہ میں اس ٹائم جم پہ موجود ہوں، آپ اس کو نیکسٹ کرتے ہیں، وہ آپ سے کچھ انفارمیشن ریکوائرڈ نہیں کرتا، آپ اگلی پریمیسز پہ چلے جاتے ہیں کہ جی آپ اگلے گھر پہ یا اگلی جگہ پہ جائیں، اس کو رجسٹر کریں۔ پھر سکول ایک ایسی جگہ ہے، جب آپ سکول پہ موجود ہوں گے تو سکول کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو وہ صرف آپ سے 2 چیزیں پوچھتا ہے کہ یہ سرکاری سکول ہے یا پرائیویٹ سکول ہے۔ آپ ان میں سے سلیکٹ کرتے ہیں۔ فردر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ جو سکول ہے یہ 5ویں تک ہے، 8ویں تک ہے، 10ویں تک ہے یا 12ویں تک ہے۔ آپ جو سکول اوپر لکھا ہوتا ہے مڈل کا ہے، ہائی سکول ہے، جو اس سکول کا سٹیٹس ہو اس میں ڈالیں گے، آپ نیکسٹ کریں گے، کوئی فردر ڈیٹا آپ سے ریکوائرڈ نہیں کرتا۔ یس، ہوم جو ہے، گھر جو ہے، ایسی جگہ جہاں پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ واحد جگہ ہے جس کے اوپر ہمیں ایک اچھا خاصا ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ آپ نے لیٹ سے کہ ہم نے پراپرٹی ٹائپ اپنی ہاؤس سلیکٹ کی، ہوم سلیکٹ کی، تو وہ ہم سے جیسے ہی ہم اس کو کلک کریں گے یہ ایک ٹیب اوپن ہو جاتا ہے جس میں سب سے پہلے ہے پریمیسز پروفائل۔ پریمیسز پروفائل ہوتی ہے کہ وہ اس محلے وقوع کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ جہاں پہ آپ موجود ہیں یہ کون سی گلی ہے، کون سا محلہ ہے، کون سی یونین کونسل ہے۔ 3 چیزیں وہ آپ سے پوچھتا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ جو گھر ہے جہاں پہ آپ موجود ہیں یہ کتنے مرلے کا گھر ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو اوبویسلی گھر والے یہ ساری انفارمیشن دے دیں گے، 3-4 انفارمیشن تو آپ کے پاس ہوگی ایز اے سی ایچ اے ایل ایچ ڈبلیو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سی گلی ہے، کون سی یو سی ہے، کون سا محلہ ہے، کیونکہ وہ آپ کا کیشمنٹ ایریا ہے۔ گھر والوں سے آپ پوچھ لیں گے کہ یہ کتنے مرلے کا گھر ہے۔ پھر سیکنڈلی وہ آپ سے پوچھتا ہے لیونگ سٹیٹس۔ لیونگ سٹیٹس ہوتا ہے کہ بھئی گھر کے ارکان کتنے ہیں اور ان کی رہنے کی حیثیت سے متعلق ڈیٹا کہ کتنے ارکان ہیں، اور یہ جو گھر ہے یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، یہ سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، گارے کا بنا ہوا ہے، اس کی جو چھت ہے وہ چھت جو ہے وہ لنٹر ڈلا ہوا ہے، ٹیئر گارڈر ہیں، کچی چھت ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ صرف اس سے متعلق 2 ٹیبس۔ پھر آخری ہے فیملی پروفائل۔ فیملی پروفائل یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس سی ایچ آئی ایپ کو، یا آپ ویسے مجھ سے پوچھیں کہ فیملی، اس پہ دیکھیں فیملی پروفائل، ایڈ فیملی۔ فیملی کا مطلب ہوتا ہے میں
میری بیوی اور میرے بچے. آپ نے اپنے ذہن میں فیملی کا مطلب صرف یہ سمجھیں کہ میں، میری بیوی اور میرے بچے ایک فیملی ہیں. میرے والد، میری والدہ اور میرے بہن بھائی جو غیر شادی شدہ ہیں وہ ایک اور فیملی ہے. میں، میری بیوی، میرے بچے ایک فیملی، میری ماں، میرا والد اور میرے وہ بہن بھائی جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ ایک فیملی، وہ میری بہن جو شادی شدہ ہے اس کی علیحدہ فیملی، اور میرے وہ بھائی جو شادی شدہ ہیں وہ ایک اور فیملی. تو اس طریقے سے ایک ہی چھت کے نیچے ملٹیپل فیملیز آپ کو مل سکتی ہیں. یہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن میں اس پہ اس لیے سٹریس کر رہا ہوں کہ یہ وہ ایک ٹرکی پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے تھوڑا سا سوچنا ہے اور سوال جواب کر کے آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے. میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک گھر کے اندر جب ہم موجود ہوں گے تو وہاں پہ ہمیں ملٹیپل فیملیز مل سکتی ہیں. فیملی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فیملی کی ڈیفینیشن ہے شوہر، بیوی اور ان کے بچے. اب کتنے شوہر ہیں اس گھر میں جن کا سٹیٹس ایز اے شوہر ہے؟ کتنی خواتین ہیں جن کا سٹیٹس ایز اے بیوی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کا سٹیٹس میرڈ ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کا سٹیٹس ان میرڈ ہے؟ تو یہ آگے ایپ آپ کو خود گائیڈ بھی کرتی ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا اس میں یہ ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے کہ ایڈ فیملی کیا ہے اور ایڈ ممبر کیا ہے. آگے فردر آئی ہوپ کہ میں نے اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ویڈیو مجھے امید ہے کہ ہم یہ بہتر طریقے سے کرنے کے قابل ہوں گے. آپ اوپر دیکھیں رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ ایڈ فیملی کا بٹن لکھا ہوا ہے. جب آپ ایڈ فیملی پہ کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو انٹری کر رہے ہوتے ہیں وہ اس فیملی کے سربراہ کی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ ایک گھر کے اندر ملٹیپل فیملیز ہو سکتی ہیں، تو ہر فیملی کی جو پہلی انٹری ہوگی وہ اس کے سربراہ کی ہوگی. لیٹ سے کہ میرے گھر میں میں، میرے والد، ہم دو سربراہ ہیں. میں اپنی بیوی اور بچوں کا سربراہ ہوں، میرے والد، میری والدہ اور میری بہنیں جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کے سربراہ ہیں. تو جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایز اے ممبر بھی انٹر ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ رکن تو ہے، لیکن اس کا جو سٹیٹس ہے وہ سربراہ کے طور پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، فیملی پروفائل میں جائیں گے، ایڈ فیملی پہ کلک کریں گے تو وہ سب سے پہلے خاندان کے سربراہ کی ایک ٹیب اوپن کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی خاندان کے سربراہ کا نام بتائیں. آپ سربراہ کا نام لکھتے ہیں، سربراہ کا شناختی کارڈ، ہمیں یہ ڈیٹا کون دے رہا ہے، کون سا نیٹ ورک یوز کرتے ہیں، کون سی سم ہے، اور کیا جہاں پہ ہم یہ گھر ہے ان کا یہ مستقل پتہ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں کچھ چیزوں کے آگے میں نے سٹار لگایا ہوا ہے. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ ڈیٹا ہے جس کو جب آپ ڈالیں گے نہیں تو یہ آگے نہیں جائے گا. لیٹس سے کہ ہم ایک ایسے گھر پہ موجود ہیں جہاں پہ لوگ موجود نہیں ہیں، ہم گئے ہیں، وہ شادی پہ گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹس سے کہ لاک ہاؤس ہے. اب لاک ہاؤس کی تو آپشن نہیں ہے اس کے اندر، تو کیا کریں گے آپ کہ ساتھ والے گھر سے آپ یہ پوچھ لیں گے یہ کس کا گھر ہے. آپ اس گھر کے سربراہ کا نام، اس کا فون نمبر، اس کا نیٹ ورک اور یہ ان کا مستقل پتہ ہے یا نہیں ہے، ایٹ لیسٹ یہ انفارمیشن آپ ایکوریٹ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. اور آپ کے پاس جو وہ دستہ وغیرہ ہوگا اس پہ نوٹ کر لیں کہ آپ نے ان کے فیملی ممبرز دوبارہ آ کے ایڈ کرنے ہیں، اور جب آپ دوبارہ ایڈ کرنے آئیں گی تو آپ ان کا CNIC نمبر جو کریکٹ ہوگا وہ بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتی ہیں. فی الحال یہ سینیریو ہے کہ سب لوگ گھر پہ موجود ہیں. ہم گھر کے سربراہ کا نام لکھیں گے، شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے، موبائل نیٹ ورک، موبائل، اور کیا یہ ان کا گھر کا پتہ مستقل ہے یا نہیں ہے. سم ٹائم آپ کو گھر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی شناختی کارڈ موجود نہیں ہے. دیکھیں شناختی کارڈ بہت ساری چیزوں کے ساتھ لنک ہوتا ہے. آپ کی جو سم ہے وہ شناختی کارڈ پہ ہوگی، آپ کی زرعی زمین شناختی کارڈ پہ ہوگی، کوئی موٹر سائیکل، کوئی گاڑی، تو گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا کاغذ یا دستاویزات موجود ہوتی ہیں جس کے اوپر شناختی کارڈ ہمیں مل جائے گا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ شناختی کارڈ لیں. اس کے بعد جب ہم یہ ڈیٹیل ڈال لیتے ہیں تو پھر اگلی ٹیب پہ وہ ہم سے پوچھتا ہے ایسٹس ڈیٹیل اور ایگریکلچر ڈیٹیل.
ایسٹس ڈیٹیل میں کیا وہ پوچھتا ہے کہ یہ جو فرد ہے، یہ جو گھر کا سربراہ تھا، اس کے خاندان جو ہے، کیا یہ خاندان اس گھر کا مالک ہے؟ وہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ قابض ہیں، کرائے پہ رہتے ہیں، مالک قابض ہیں یا رعایتی کرائے پہ رہتے ہیں؟ اب کچھ سی ایچ آئی پوچھتی ہیں کہ رعایتی کرایہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، رعایتی کرایہ آپ سمجھیں کہ کوئی گورنمنٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یا ایک میڈیکل کالونی ہے کہ رعایتی کرائے پہ رہ رہے ہیں، کہ ان کی تنخواہ سے پیسے کٹ جاتے ہیں، وہ کرایہ پے کر رہے ہیں، اور عموماً وہ کرایہ باہر سے کم ہوتا ہے، تو یہ ایک ڈیفینیشن فٹ ہوتی ہے کہ جی وہ رعایتی کرائے پہ رہ رہے ہیں۔ باقی دو آپشنز ہیں کہ جی یا وہ مالک ہے یا وہ عموماً نارمل کرائے پہ رہ رہا ہے۔ تو جو اس گھر کی ایکچوئل صورتحال ہوگی آپ اس پہ کلک کریں گے۔ سیکنڈلی کہ وہ لوگ سونے کے لیے کتنے کمرے استعمال کرتے ہیں، کھانا پکانے کے لیے ایندھن کے طور پہ کون سی چیز استعمال کرتے ہیں، گوبر استعمال کرتے ہیں، لکڑی استعمال کرتے ہیں، گیس ہے، الیکٹریسٹی ہے، جو بھی وہ بتائیں گے آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اور گھر کے لوگ واش روم کس طرح کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں تین چیزیں ہیں، یا تو ایک ایسا واش روم ہو جس کے ساتھ گٹر کنیکٹ ہوتا ہے اور وہ پراپر سیوریج ہوتی ہے، اور شہر میں کسی جگہ پہ جو آپ کی ڈرینیج ہوتی ہے وہاں پہ جا کے پانی اکٹھا ہوتا ہے، جس طرح شہروں کے اندر ایک سیوریج کا نظام ہوتا ہے۔ اب گاؤں کے اوپر نا تین چیزیں آپ کو ملتی ہیں، یا اس گھر کے اندر بیت الخلاء موجود نہیں ہے، دوسری آپشن ہے کہ جو ان کا واش روم ہے، واش روم کے جو آپ کا کموڈ ہے یا جو بھی آپ کا واش روم کی جگہ ہے، وہ باہر سے ایک پائپ کے ساتھ کنیکٹ ہے، اور وہ جو پائپ ہے وہ کھلی فضا میں بس فضلہ اس سے گر جاتا ہے۔ یا ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ جو پائپ ہے وہ ایک نالی کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اور آگے گڑھے میں جا کے وہ کلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چار آپشنز وہاں پہ دے رہا ہوگا آپ کو، جو مناسب لگے اور جو گھر والے بتائیں وہ آپ نے اس پہ کلک کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ پینے کا پانی یہ گھر کے لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں، کیا یہ ابلا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں، چشمے کا پانی استعمال کرتے ہیں، نہر کا پانی استعمال کرتے ہیں، ٹوٹی سے پیتے ہیں، پائپ سے پیتے ہیں، آپ کا جی اللہ بھلا کرے یہ فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے، ٹیوب ویل کا پیتے ہیں۔ پانی پینے کا استعمال کا مطلب ہے کہ کھانے پکانے میں بھی وہی پانی جو ہے نا جی، اور عموماً پینے کا پانی اور کھانے میں جو پانی وغیرہ استعمال ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ سارے سوال جب آپ صحیح طریقے سے پوچھیں گی تو جب آپ ہیلتھ پروفائلنگ کر رہی ہوں گی تو سسٹم آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کس گھر میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ لیٹ سے کہ گھر کا ڈیٹا آپ لکھتے ہیں کہ وہ ٹیوب ویل کا پانی پیتے ہیں، تو سسٹم آپ کو گائیڈ کرے گا کہ اس گھر کے اندر آپ کو پینے کے صاف پانی کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اس گھر میں آپ کو بچوں کی جو ڈائریا کی ویکسینیشن ہے وہ کروانی چاہیے، ٹائیفائڈ کی ویکسین کروانی چاہیے۔ تو یہ جو ڈیٹا کلیکشن ہے نا، اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیا خاندان کے پاس گیس، بجلی اور پی ٹی سیل کے کنیکشن ہیں، وہ آپ جو جواب دیں گے وہ لکھیں گے۔ پھر وہ پوچھ لیتا ہے کہ روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے ان کے کیا وسائل ہیں، کیا ان کے گھر ہیٹر ہے، اے سی ہے، گاڑی ہے، پنکھا ہے، موٹر ہے، واشنگ مشین ہے۔ جو چیزیں اس لسٹ میں موجود ہوں گی اگر وہ ہیں تو آپ کلک کریں گے، نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیں گے۔ پھر وہ آپ ان سے آگے وہ پوچھتا ہے کہ ان کے پاس جانور ہیں، اگر آپ ہاں کرتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے کتنی گائیں ہیں، کتنی بھینسیں ہیں اور دیگر کتنے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ لکھنا عموماً لیٹ سے کہ ایک بندہ ایزیوم کر لیتا ہے کہ یار اب میں گائے بھینس کا ڈیٹا نہیں لکھوں گا یا کوئی غلط لکھ دوں گا تو اس سے کیا ہو جائے گا، بہت فرق پڑے گا۔ بہت ساری ڈیزیز ہوتی ہیں جو انسانوں سے جانوروں کو لگتی ہیں اور جانوروں سے انسانوں کو لگتی ہیں۔ آپ ایکوریٹ ڈیٹا ڈالنے کے بعد آپ کو سسٹم فیوچر میں یہ گائیڈ کرے گا کہ اس گھر میں جانور تھے تو آپ نے ان کو لائف سٹاک کی ویکسینیشن کے لیے بھی گائیڈ کرنا ہے، لائف سٹاک والے بھی ان کو جا کے ویکسینیشن کر رہے ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزیز ہوتی ہے تو آپ کو پیٹرن پتہ چل جائے گا کہ ان کو یہ ڈیزیز اس سیزن میں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ تو آپ کو ایکوریٹ نسل کا یہاں پہ لکھنا پڑے گا کہ گائے ہے، بھینس ہے، کتنی گائے ہیں، کتنی بھینس ہیں، کیونکہ وہ سسٹم خود سے یہ بھی اندازہ لگائے گا کہ اتنے مرلے کا گھر تھا تو اس مرلے کے اندر اتنی بھینسیں بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد ہے کیا خاندان کے پاس زرعی زمین ہے۔ آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا کرٹیکل کوشچن آ جاتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ظاہر ہے گاؤں میں نا زمین ہوتی ہے، اس میں دو آپشنز آتے ہیں۔ اگر آپ لکھتے ہیں کہ یس
ہمارے پاس یا ان کے پاس زمین ہے، تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ جو زمین ہے، ایگریکلچر لینڈ ہے، اس پہ کاشتکاری کرتے ہیں تو کس لیول کی کاشتکاری کرتے ہیں؟ انفرادی سطح پر زمین کی کاشت ہے یا گھریلو سطح پر؟ جب آپ انفرادی سطح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا بڑی زمین ہے جس کو یہ کاشت کر رہے ہیں، 1 ایکڑ 2 ایکڑ 3 ایکڑ 4 ایکڑ، اور گھریلو سطح پر زمین کی کاشت ہوتی ہے کہ وہ جس گھر میں رہ رہے ہیں بس اسی گھر کے اندر ہی انہوں نے کوئی تھوڑی بہت اپنی کچن گارڈننگ کی ہوئی ہے یا کچھ نہ کچھ اگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو گھریلو سطح ہے وہ چھوٹی سطح کے اوپر زمین کی کاشت سمجھیں آپ، اور انفرادی سطح جو ہے اس میں آپ کو وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا زمین کاشت کرتے ہیں، کتنے ایکڑ کاشت کرتے ہیں، پھر آپ سے وہ یہ پوچھے گا کہ یہ خود کاشت کرتے ہیں، ٹھیکے پہ کاشت کرتے ہیں، یا انہوں نے آگے ٹھیکہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ جب جائیں گے آگے، پھر وہ خاندان کی تفصیلات پوچھتا ہے، خاندانی تفصیلات پوچھتا ہے۔ خاندانی تفصیلات ہوتی ہیں کہ خاندان کے کل ارکان کتنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک سیکنڈ، یہ میں آپ کو پھر اس میں تھوڑی تاکہ کنفیوژن نہ رہے جی۔ خاندانی تفصیلات میں پوچھے گا کہ اس بندے کے خاندان میں ٹوٹل کتنے رکن ہیں۔ یہ ہر دفعہ جب آپ پہلی دفعہ کسی کو خاندان سربراہ رجسٹر کر رہے ہوں گے تو یہ اس ایک گھر کی ایک فیملی کے افراد کا پوچھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ CHILHWs کیا کرتی ہیں کہ خاندان کے کل ارکان کے لیٹ سے کہ آپ میرے گھر آئے ہیں، یہاں پہ 2 فیملیز تھیں، میں، میری بیوی اور میرے 2 بچے، میرے امی ابو اور میری 2 بہنیں، تو یہ ٹوٹل 8 لوگ ہو گئے۔ تو یہاں پہ کیونکہ ابھی ہم پیچھے سے ایک خاندان کو رجسٹر کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ 8 ارکان نہیں لکھیں گے، یہاں پہ آپ 4 لکھیں گے جو ایک خاندان ابھی آپ رجسٹر کر رہے ہیں۔ جب اس کا 4 لوگوں کا ڈیٹا کمپلیٹ ہوگا تو میں جو ہوں وہ علیحدہ سے خاندان اس کے اندر رجسٹر ہوں گا، ایڈ فیملی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں پھر میرے جو 4 لوگ ہیں وہ میرے نظر آ رہے ہوں گے، کمپیوٹر پہ اس گھر میں 8 لوگ نظر آ رہے ہوں گے۔ جب آپ 8 پہ کلک کریں گے تو وہ شو کرے گا کہ یہ 4 لوگ ہیں، ایک فیملی یہ ہے، ایک فیملی یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ خاندان کے کل ارکان لکھیں گے، پھر آپ لکھیں گے کہ جی یہ جو 3 یا 4 لوگ جتنے یا 2 لوگ جتنے آپ نے لکھے ہیں، اس میں کیا 16 سے 50 سال کی کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے کیا 5 سے 15 سال کا کوئی بچہ ہے، 50 سال سے عمر کے زیادہ لوگ ہیں، 45 سے لے کے 1 سال تک کا کوئی بچہ ہے۔ اب جس خاندان کا آپ ڈیٹا لکھ رہے ہیں تو کیا پچھلے 12 مہینوں کے درمیان پیدائش کے بعد 28 دنوں کے اندر اندر کوئی بچہ فوت تو نہیں ہوا؟ پھر دوسرا سوال پوچھیں گے کہ اس خاندان میں 1 سال سے لے کے 1 ماہ سے لے کے 1 سال تک کہ کسی بچے کی فوتگی تو نہیں ہوئی پچھلے 1 سال کے اندر اندر۔ پھر پوچھیں گے کہ اس خاندان میں پچھلے 5 سالوں میں 1 سے 5 سال تک کہ کسی بچے کی فوتگی تو نہیں ہوئی۔ کیا اس خاندان میں زچگی سے بھی کوئی فوتگی ہوئی ہے؟ زچگی میں فوتگی آپ نے پوچھنا ہے کہ ڈیلیوری کے دوران یا ڈیلیوری ہونے کے 40 دن کے بعد کوئی خاتون فوت تو نہیں ہوئی۔ یہ ہاں نا میں آپ لکھیں گے، اس کی فردر آپ سے وہ ڈیٹیل نہیں پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ ڈیٹا ڈال لیں گے پھر آپ ایڈ ممبر کے اوپر آئیں گے کہ خاندان کے باقی ارکان کا ڈیٹا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ٹرکی ہے کہ یہ ایڈ ممبر میں جو فیملی کا سربراہ تھا اس کو ہم لوگ سکپ کر جاتے ہیں۔ دیکھیں ابھی تک کیا کسی ہیلتھ پروفائل کا پوچھا اس نے پیچھے کہ اس کا بلڈ پریشر کتنا ہے، ہیپاٹائٹس بی سی ہے نہیں ہے؟ اگر یہاں سے آپ لوگ اس خاندان کے باقی لوگوں کا ڈیٹا ڈالنا شروع کریں گے تو پھر اس کا ڈیٹا کدھر جائے گا؟ وہ جو خاندان کا سربراہ ہے۔ تو جب آپ نے سربراہ کا ڈیٹا ڈال لینا ہے، مطلب موٹی موٹی باتیں اس کے بارے میں بتانی ہے، تو ایڈ ممبر کے اوپر سب سے پہلے اسی سربراہ کا ڈیٹا ڈالنا آپ نے دوبارہ، نام لکھیں گے، اس کے جنس لکھیں گے، تاریخ پیدائش لکھیں گے، آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے یا نہیں ہے، خاندان کے سربراہ کے ساتھ تعلق۔ جب آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں نا تو بڑی خوبصورت سی ایک وہاں پہ بات لکھی ہوتی ہے، خود، کہ اس خاندان کے سربراہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ دیکھیں اگر خاندان کے سربراہ کو یہاں نہ ڈالنا ہوتا تو پھر خود کی آپشنز نہیں آنی تھیں، صرف یہ آپشن آنی تھی بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے یا سرپرستی ہے، خود کی آپشن نہیں آنی تھی۔
خود کی آپشن کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایڈ ممبر میں ممبرس کو ایڈ کرتے ہوئے اس جو سربراہ ہے اس کو ایڈ کرنا ہے دوبارہ. ٹھیک ہے جی. پھر وہ آپ سے فون نمبر پوچھتا ہے، پھر کہ پچھلے 3 سالوں میں کوئی حکومت نے امداد دی ہے جس میں بے نظیر انکم سپورٹ ہے، آغوش پروگرام ہے، یا جس طرح فلڈ وکٹمز ہوتے ہیں، کوئی شہداء کی فیملیز ہوتی ہیں. کسی بھی صورت میں اگر آپ کو گورنمنٹ نے کوئی ایڈ دی ہے تو وہ اس کے اندر اس کے اندر آپ لکھیں گے. پھر آ جاتی ہے امپلائمنٹ پروفائل. امپلائمنٹ پروفائل ہوتی ہے کہ ملازمت کی نوعیت کیا ہے، ملازمت کرتا ہے نہیں کرتا، بے روزگار ہے، لاگو نہیں ہوتی، جو بھی آپ کو وہاں پہ لگے. اس کے بعد ہوتا ہے کہ کیا بینک اکاؤنٹ ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ نے سمپل لکھنا ہے کہ کس بینک کے اندر اس کا اکاؤنٹ ہے. پھر وہ 2 چیزیں مزید پوچھتا ہے، ہیلتھ سٹیٹس، ایجوکیشنل سٹیٹس. ہیلتھ سٹیٹس جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں اس میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، یہ ہمارا ایچ کی رجسٹریشن ہے، ہمارا جو ہیلتھ سروس ڈلیوری کا کمپوننٹ ہے بعد میں سٹارٹ ہوگا، بٹ آئی ریکویسٹ یو کہ 4 چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. ایک اسٹاپ واچ جو ہر کسی کے موبائل میں موجود ہوتی ہے، ایک انچی ٹیپ جس سے آپ ہائٹ لیں گے، ایک ویئنگ اسکیل جس سے آپ ویٹ کریں گے، اور ایک بلڈ پریشر ماپنے کے لیے کہ آپ کے پاس بی پی اپریٹس بھی ہونا چاہیے. سیکنڈلی اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہاں یا نا میں وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے. میں اس کو فردر ایلیبوریٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ ہر بندے کی جو صحت کا سیکشن ہے نا اس پہ جو جواب ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو آپ کو جو گھر والے گائیڈ کر رہے ہوں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. 2 چیزیں اس میں ہیں جس پہ میں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں نیچے آتی ہیں. ایک معذوری کے بارے میں پوچھتا ہے، آپ نے ایگزیکٹ معذوری لکھنی ہے کہ کل کو گورنمنٹ اگر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ چلیں ایک فلٹر لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس ویل چیئرز آئی ہوئی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا نچلے دھڑ کی کمزوری ہے تاکہ ہم ویل چیئرز خرید سکیں، تو ایک فلٹر پہ ڈاٹا موجود ہوگا کہ بہاولپور کے اندر اتنے بچے، اتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے ویل چیئر دینی ہے، اتنے بچے ایسے ہیں جن کا کوکلیئر ٹرانسپلانٹ کروانا ہے جو بیچارے سن نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہوتی ہیں دائمی بیماری. دائمی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ کرونک النس، کہ ایسی بیماریاں جو لمبے عرصے تک رہنے والی ہوتی ہیں لیکن کیوریبل بھی ہوتی ہیں، جیسے کینسر، جیسے ایڈز، جیسے دل کی بیماری، سانس کی بیماری. تو یہ جو بھی آپشنز آ رہی ہوں گی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایسی بیماری ہے جو کرونک تو ہے لیکن اس لسٹ میں نہیں ہے تو دیگر کے اوپر آپ کلک کریں گے. پھر ایجوکیشنل سٹیٹس بہت سمپل سا کہ جی کسی بھی لینگویج میں کوئی سادہ سا جملہ یہ پڑھ سکتا ہے، کیا یہ کبھی اسکول گیا ہے، ہاں یا نہ، یہ سمپل سا وہ آپ سے پوچھے گا. یہاں پہ اندراج ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. 4 چیزیں وہ اس نے آپ سے پوچھی، ڈیموگرافک پروفائل. ٹھیک ہے جی. یہ ڈیموگرافک پروفائل، امپلائمنٹ پروفائل، اس کے بعد ہیلتھ سٹیٹس، ایجوکیشنل سٹیٹس. جب یہ 4 چیزیں ہم ڈال لیتے ہیں تو یہاں سے وہ ہمیں ختم کرتا ہے اور پھر کہتے ہیں ایڈ ممبر، کہ اس خاندان کا دوسرا ممبر ڈالیں. لیٹ سے کہ میرا والد تھا، اب میری والدہ کا ڈالیں گے. اسی طرح ان کے 4 چیزیں لکھنے کے بعد میری وہ بہنیں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا ڈالیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ شو ہونا شروع ہو جائے گا ایک فیملی. یہ عامر ایک فیملی ہے، اس کے اندر فردر ممبرز جو ہیں نا وہ ایڈ ہوتے ہوں گے. میں یہاں پہ پھر آپ کو سمجھاؤں کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم خاندان کو شامل کرنے اور ارکان کو شامل کرنے کے درمیان فرق سیکھیں گے تو 2 یا 2 سے زیادہ خاندانوں کی عکاسی ہوگی. اوپر دیکھیں آپ کو یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے، ایڈ ممبر. ایڈ ممبر ہر اس وقت آپ نے استعمال کرنا ہے جب آپ اسی ایک فیملی کے باقی لوگوں کو ایڈ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. جب آپ نے اس خاندان کے سارے ممبرز کو ڈال لیا، مطلب میرے والد، میری والدہ، میری 2 بہنوں کو ڈالنے کے بعد آپ نیچے سیو اینڈ پروسیڈ کریں گے نا تو وہ دوبارہ آپ کو اوپر آپشن دے گا ایڈ فیملی. دیکھیں اوپر جو تیر کا نشان ہے وہ ممبر دے رہا ہے، نیچے ایڈ فیملی. ایڈ فیملی پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے پھر وہ ایسے ہی سربراہ کا پوچھے گا ایک دفعہ، پھر دوبارہ سے ممبرز پہ آ جائیں گے. تو سب سے پہلے جو سربراہ ہوگا وہ ایز اے ممبر بھی آپ نے انٹر کرنا ہے تاکہ اس کی ہیلتھ پروفائل ہم کلک کر سکیں. جب آپ یہ سربراہ اور یہ ساری چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ بہت ساری ہماری CHIs اور LHWs کو نا کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں
ڈیٹا اکٹھا کرنے کے دوران جو مسائل آتے ہیں نا، اس کے میں نے تھوڑے سے سینیریوز بنانے کی کوشش کی ہے. مزید آپ لوگ اپنے ہمیں بتائیں گے بھی صحیح کمنٹ باکس میں، تو انشاءاللہ ہم تمام بہنوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایک سینیریو ہو سکتا ہے کہ گھر میں ہم گئے، وہاں پہ ماں اور باپ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں. لیٹ سے کہ میرا گھر ہے، میں، میری بیوی اور میرے بچے رہتے ہیں، تو ہم صرف ایک فیملی تصور ہوں گے. ایک اور ہے کہ ماں اور باپ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ایک بیٹے کی شادی ہو گئی کہ میرا ہی گھر ہے. CHI آئی تھی 2026 میں، تب میں، میری بیوی اور میرے 2 بیٹے ہم رہتے تھے. 2027 میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی. تو اب کیا ہو گیا، میں، میری بیوی، میرا ایک بیٹا جو غیر شادی شدہ ہے اور ایک بیٹا جس کی شادی ہو گئی ہے. اب کیا ہو گیا، اس گھر میں 2 فیملیز ہو گئیں. ٹھیک ہے، یہ 2 خاندان رجسٹر ہوں گے. ایک کا سربراہ شادی شدہ لڑکے کا باپ ہوگا، یعنی کہ میں ہوں گا، اور دوسرے کا سربراہ میرا بیٹا ہوگا جس کی میں نے شادی کر دی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پھر ایڈ کرنا ہے. پھر ایک اور ہو سکتا ہے کہ گھر میں والد یا والدہ فوت ہو چکی، لیکن ایک بزرگ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان بچوں میں 1-2 لڑکے شادی شدہ اور 1-2 بچے غیر شادی شدہ. ٹھیک ہے جی، والد یا والدہ فوت ہو چکے ہیں، ایک بندہ فوت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ان کے بچے رہتے ہیں، کچھ شادی شدہ ہیں، کچھ غیر شادی شدہ ہیں. لیٹ سے کہ 2 لڑکے شادی شدہ ہیں اور 2 لڑکے غیر شادی شدہ ہیں. کوئی ایک فرد فوت ہو گیا ہے، تو یہ 2 لڑکے شادی شدہ اور ایک وہ، یہ 3 فیملیز بنیں گی. ٹھیک ہے جی، چاہے والد فوت ہو گئے، چاہے والدہ فوت ہو گئی ہے. اگر ان میرڈ بچے ہیں تو وہ والدہ کے ساتھ ان کی سربراہی میں آئیں گے، ان کی سرپرستی میں آئیں گے. اسی طرح لیٹ سے کہ گاڈ فاربڈ کہ میری ایک بہن ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے، وہ میرے گھر آ گئی ہے، اور میری والدہ اور والد حیات ہیں، تو وہ میری والدہ اور والد کے ممبرز کے اندر انٹر ہوگی. اس صورت میں اب ہم نے سوال تھا کہ گھر میں والد یا والدہ فوت ہو چکی، لیکن ایک بزرگ اپنے بچوں کے ساتھ ہے، اور ان بچوں میں 1-2 لڑکے شادی شدہ اور 1-2 لڑکے غیر شادی شدہ ہیں. اس صورت میں بیوہ عورت یا مرد اور اس کے وہ بچے جو شادی شدہ نہیں، ایک خاندان درج ہوگا. بالکل ایسے ہی ہوگا. اس کے بیٹے جو اس گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، دوسرا خاندان درج ہوگا. بالکل ہم نے بھی یہی جواب دیا. پھر ایک سینیریو ہے کہ ایک گھر میں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ماں اپنے شادی شدہ بیٹوں کے ساتھ رہتی ہے. اب جو شادی شدہ بیٹے ہیں وہ فیملیز ہیں. ماں جس بھی بیٹے کے ساتھ، جو بیٹا ماں کی سرپرستی کر رہا ہوتا ہے یا ماں کی کفالت میں نہیں کر سکتے ہم اوبویسلی، لیکن جو ماں جس بچے کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے اس کے ہم ایز اے ممبر ماں کو ڈال دیتے ہیں. اگر اسی ماں کے کچھ بچے ایسے ہوتے جو غیر شادی شدہ ہوتے اور ماں کے ساتھ رہ رہے ہوتے، تو پھر ہم نے ایک سیپریٹ خاندان رجسٹر کر لینا تھا. اس میں جواب ہے کہ اس صورت میں شادی شدہ بچے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ الگ خاندان رجسٹر ہوں گے، اور بیوہ ماں یا باپ بڑے بیٹے یا جس کے ساتھ وہ رہے درج ہوگا. بیٹی کو طلاق ہو چکی یا خاوند کی وفات کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے. دیکھیں، طلاق ہو گئی، پرماننٹلی وہ واپس آ گئے. اس صورت میں 2 آپشنز ہیں، یا ساری زندگی اس نے ماں باپ کے گھر رہنا ہے. اگر ساری زندگی ماں باپ کے گھر رہنا ہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ رجسٹر ہوں گی. اب اس کی بھی فردر آگے پھر آپشنز ہیں. پہلی صورت کیونکہ ہمیشہ یا کم سے کم لمبے عرصے تک رہتی ہے، تو خاتون اپنے ماں باپ، بھائی یا گھر کے سربراہ میں ایک ممبر کے طور پہ درج ہوگی، اور سربراہ سے رشتہ سرپرستی درج ہوگا. دوسری صورت میں ہر شادی شدہ عورت کا اندراج اس کے سسرال میں ہوگا. اگر کوئی ایسی ہماری بہن ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر ٹیمپریری بیسس پہ آئی ہوئی ہے، کہ لیٹ سے کہ میں کہتا ہوں جیسے میری بہن اپنے شوہر سے لڑ کے ناراض ہو کے میرے گھر آ گئی ہے، تو اس صورت میں ٹیمپریری طور پہ اس کا اندراج اس گھر میں نہیں ہوگا. ان کا اندراج ان کے اپنے گھر میں سسرال میں ہوگا. پھر اس کے علاوہ اور کچھ ایشوز آتے ہیں کہ دادا ہے، 2 بچوں کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں اور ایک شادی شدہ ہے. بالکل وہی سینیریو ہے کہ جی دادا بچوں کے ساتھ، ایک شادی شدہ ہے، جو باقی بچے ہیں وہ دادے کے ساتھ، جو شادی شدہ ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ. 2 فیملیز. والدین اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں، جن میں سے ایک غیر شادی شدہ اور دوسری طلاق یافتہ ہے. والدین اور ان کے بچے بے شک وہ طلاق یافتہ ہیں، اسی گھر میں رجسٹر ہوں گے، ایک ہی فیملی ہوگی. اب اس میں ایک اور آپشن آ جاتی ہے
کہ والدین اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ، ایک بیٹی غیر شادی شدہ، ایک طلاق یافتہ، اور طلاق یافتہ کے بچے بھی ہیں. اب جو طلاق یافتہ کے بچے ہیں، بے شک وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے، تو یہاں پہ 2 فیملیز انٹر ہوں گی. جو 2 بچے ہیں یا ایک بچہ ہے، 3 بچے ہیں، ان کی سپروائزر، ان کی سربراہ ان کی ماں ہوگی، اور باقی جو اس گھر کی روٹین کی فیملی ہے وہ انٹر ہوگی. پھر ہے جی عموماً ہماری CHIs پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ گھر کو تالا لگا ہوا ہے. آپ ساتھ والوں سے پوچھیں کہ یہ کس کا گھر ہے، گھر کے سربراہ کی ڈیٹیلز ڈالیں، اور جو ممبرز ہیں، جب ممبرز گھر آ جائیں گے پھر ہم ڈالیں گے. کیونکہ جب ہم سربراہ کی ڈیٹیلز ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس میں نہ وہ ہیلتھ پروفائل پوچھتا ہے، نہ ڈیموگرافک پوچھتا ہے، نہ ایجوکیشنل پروفائل پوچھتا ہے. وہ صرف یہ پوچھتا ہے کہ اس گھر کا سربراہ کون ہے. اچھا، پھر پوچھتے ہیں کہ خالی زمین ہے لیکن وہاں جانور رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی کمرہ بنا ہوا ہے، اس کو آپ ایگریکلچر لینڈ کے طور پہ ڈالیں گے، اور جو بندہ ہے وہاں پہ وہ اپنے گھر کے اندر رجسٹر ہوگا. اب ہے کہ ایک گھر میں 2 منزلیں ہیں، ایک منزل کرائے پر ہے، ان کی رجسٹریشن کیسے کی جائے؟ آپ جب گھر چوز کر رہے ہوتے ہیں، ہاؤس چوز کرتے ہیں، تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کتنی منزلہ عمارت ہے. کثیر منزلہ ہے، سنگل سٹوری ہے، کمرشل کثیر منزلہ ہے، کمرشل سنگل سٹوری ہے. تو آپ اس کو کثیر منزلہ پہ کلک کریں گے، اور جو ایک خاندان ہے اس سے جب آپ انٹر کرتے ہیں اس کے سپروائزر کو یا سربراہ کو، تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ اس کے ملکیت ہے. جو گھر کا مالک ہوگا اس کو آپ لکھیں گے ملکیت ہے، اور جب دوسری فیملی ڈال رہے ہوں گے اس کو لکھیں گے کہ یہ کرایہ دار ہے. پھر کچھ CHIs ہماری بہنیں پوچھتی ہیں کہ شناختی کارڈ، جو دکان ہے، دکان تو بند پڑی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس کی دکان ہے، کس کا شناختی کارڈ ڈالیں گے. جب آپ شاپ پہ کلک کرتے ہیں وہ آپ سے کوئی CNIC نہیں مانگتا، آپ اس کو جسٹ سیو کریں گے اور آپ آگے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد کچھ بینیفیشل چیزیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم سمارٹ ورک کریں گے تو ہم فیوچر میں اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک تو ابتدائی دنوں میں 2 پیپر لیس ایکٹیویٹی ہے، ڈیجیٹل کرنا ہے ہم نے سارا کام، کیونکہ ابھی ہم ہاؤس ہولڈ رجسٹریشن کر رہے ہیں، ہم لوگ سارے شاید نئے ہیں اس فیلڈ میں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی ایک ڈائری لازمی اپنے ساتھ رکھیں کہ کوئی انفارمیشن ایسی آپ کو ریکارڈ کرنی پڑ جاتی ہے، یا لیٹ سے کہ میں گھر پہ گیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں اگر یہاں پہ گھنٹہ ان کو آنے میں لگے گا، ان کا نمبر میں لے لیتی ہوں، اور مجھے جو ڈیٹیل ریکوائرڈ ہوگی میں ان سے لے لوں گی اور پھر میں اس کو ایڈٹ کر لوں گی اپنے ڈاٹا کو. لیکن ڈیٹا کی ایکوریسی کمپرومائز نہیں کرنی ہے آپ نے. دوسرا کہ کام کی جلد روانگی جو ہے نا وہ کامیابی کی کنجی ہے. میں نے ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہم نے جو ایک ڈیلی کا ٹاسک رکھا ہوا ہے وہ ہم نے 15 ہاؤسز کا رکھا ہوا ہے کہ 15 گھروں کو نا ہم نے رجسٹر کرنا ہے. جب آپ 15 گھروں کو رجسٹر کرنا شروع کریں گے تب یہ ڈاٹا اتنا فلو میں آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آئی تھنک کہ 20 to 25 منٹس میکسیمم لگتے ہیں آپ کو ان گھروں میں جہاں پہ میکسیمم لوگ ہوتے ہیں. تو آپ اپنے ذہن میں 15 ایک گھروں کا رکھ کے جائیں تاکہ جتنا جلدی آپ اپنا ہاؤس ہولڈ کی رجسٹریشن کریں گے اتنا جلدی ہم سروس ڈیلیوری کی طرف چلے جائیں گے. سیکنڈلی، کہیں پہ آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے فیلڈ کے اندر، آپ امیڈیٹلی اپنے DCRMNCH کو، فوکل پرسن کو، اور جو آپ کے CO ہیلتھ ہوں گے ان کو انفارم کریں. دے آر جسٹ 1 ٹیکسٹ اوے. اور سیکنڈلی میری آپ سے ایک اور درخواست ہوگی، میں یہاں پہ انکارپوریٹ کرنا بھول گیا، کہ ہم بہت آسانی سے ڈال دیتے ہیں کہ یہ گھر ریفیوزل ہے. چلیں، سب سے پہلے تو ریفیوزل ہونے نہیں دینا. وہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں ہوگا. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ ہماری IPC سکلز کیا ہونی چاہیے، ہمیں انٹروڈیوس کروانا چاہیے. جس گھر میں ہم جائیں گے ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ جو ڈیٹا کلیکشن ہے یہ فیوچر میں ان کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرے گا، کتنا فائدہ مند ہوگا، اور کتنا ڈیزیز برڈن ان کا کم ہوگا، کتنا فائنینشلی ہم ان کو اسٹرینتھن کر سکیں گے ان کے یہ سارے جو اخراجات جو فضول میں وہ لگا رہے ہوتے ہیں. پھر ہے اپلیکیشن. ہاں، بہت ساری ہماری CHI LHWs کا ایک کوشچن ہوتا ہے کہ میں وہاں کام کر رہی تھی تو وہاں پہ نیٹ چلا گیا، وہاں پہ یہ ہو گیا، وہاں پہ وہ ہو گیا. ایپ آپ ایک دفعہ کنیکٹ کریں گی، لاگ ان کریں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جتنا ڈیٹا آپ ڈال رہی ہیں نا یہ آف لائن بھی سیو ہوتا رہتا ہے. دوبارہ آپ کا جہاں نیٹ کنیکٹ ہوگا اور ڈیلی کا ڈیٹا آپ اس کے ساتھ سنک کر دیں گی. مجھے لگا کہ یہ آج 1 2 3 دن کی ہماری جو ایکٹیویٹی تھی اس میں یہی CHI اس کو پرابلمز آ رہے تھے، تو آئی تھاٹ کہ اس پہ ایک ویڈیو بنا لی جائے. پھر بھی اگر کسی بہن کا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ ضرور پوچھیں.
وی آر 24/7 اویلیبل، اور انشاءاللہ ول میک ایوری اسٹیپ کہ ہم ایک یہ جو سی ایم کا فلیگ شپ انیشیٹو ہے، سیکرٹری صاحبہ کا اور منسٹر صاحبہ کا اتنا براڈ ویژن ہے، اس میں جو کلیکشن آف ڈیٹا ہے اس کے اوپر ہم بالکل کوئی کمپرومائز نہ کریں. تو میں 24/7 اویلیبل ہوں. آئی ایم جسٹ ون ٹیکسٹ اوے. آپ اس لنک کے نیچے کوئی کامنٹ کر دیں کہ آپ کو کیا انفارمیشن ریکوائرڈ ہے، تاکہ ہمیں بھی تھوڑی انفارمیشن مل جائے گی، اور جو کلیکٹیو سب لوگوں کو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں اس کو ٹائملی ہم ایڈریس کر سکیں. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.